اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں موقع دیا ایک ایسی شخصیت کے تذکرے کا جنہیں دنیا کے 3 بڑے ادیان اپنا جد امجد مانتے ہیں، جنہیں انسانی ہدایت کے لیے امام بنایا گیا، جن سے تاریخ کی 2 عظیم قومیں وجود میں آئیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں رب نے اپنا دوست خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عظیم بیٹے عطا کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، انہیں مکہ کی سرزمین میں آباد کیا گیا اور ان کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ قریش انہی کی اولاد میں سے تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، جن کے 12 بیٹے تھے۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین دعویٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کا کرتے، اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے فخر کرتے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے دین ابراہیم کو بالکل بگاڑ دیا تھا، تحریفات کر دی تھیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی کا تعارف جس طرح کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے گمراہ فرقے اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، حضرت ابراہیم کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ جو کچھ کہتے حضرت ابراہیم کے لیے، جو بھی بات، وہ جو خرافات جن کا وہ شکار تھے یا اور اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اس کی کوئی ذمہ داری حضرت ابراہیم پر حقیقت میں نہیں تھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے صدیوں بعد یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی، اس لیے وہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی۔ یعنی یہودیت اور نصرانیت انہیں اپنے میں سے کیسے قرار دے سکتی ہے جبکہ حضرت ابراہیم اس دنیا سے جا چکے تھے، اس کے بعد یہودیت اور نصرانیت خود وجود میں آئی۔ تو اس سے ہمیں آغاز میں ہی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ان کے جھوٹے دعوے تھے۔ مشرکین عرب میں سے قریش اگرچہ آپ علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے بھی شریعت ابراہیم کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ ملت ابراہیم کا نام لیتے لیکن ملت ابراہیمی سے حقیقت میں بالکل بیگانہ ہو چکے تھے، اس کو بالکل چھوڑ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم تعارف دیکھیں تو آپ ایسے زمانے میں تشریف لائے جب، جیسے کہ ہم نے ابھی ساری بات دیکھی کہ وہ لوگ جو اپنا انتساب تو حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو بگاڑ چکے تھے، اس میں تحریف کر چکے تھے، اور اولاد اگرچہ وہ حضرت ابراہیم کی تھے لیکن حضرت ابراہیم کی ملت پر وہ ہرگز بھی قائم نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اطاعت گزار اور تابع فرمان تھے کہ رب نے آپ کو قانت کہہ کر آپ کا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی مشرک نہ تھا۔ پھر ہر طرف سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے ہو گئے کہ رب نے متعدد بار اپنے بندے کو حنیف کہا۔ آپ کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ، آپ کی خواہش اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا، لہذا حنیف کے ساتھ مسلم بھی کہنا ہے۔
مسلم بھی کہلائے. ما کانا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ آل عمران میں؟ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. اگلی چیز اگر ہم دیکھیں تو آپ کا سچا ہونا، صدیقا نبیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، رب کی طرف سے دی گئی شریعت کو بالکل حق اور سچ سمجھا، اور اسی طرح نبوت کی ذمہ داری کو ایسے نبھایا کہ صدیقا نبیہ کہلائے. اور وہ کیوں نہ کہلائے جاتے کہ آپ کی زندگی کا عنوان ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سچا ثابت کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا اور راستے میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اگلی خوبی اگر حضرت ابراہیم کی دیکھی جائے تو آپ قلب سلیم کے مالک تھے. قلب سلیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو یعنی آپ کا دل شرک سے، نفاق، اخلاقی خرابی سے بالکل پاک تھا. ایسا پاک دل کہ جس میں رب کی نافرمانی اور سرکشی کا کوئی بھی جذبہ نہ پایا جاتا تھا. اللہ کی محبت سے سرشار دل تھا. رب نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. وفادار تھے، رب نے ان کا تعارف کروایا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، عہد وفا کو سب سے بڑھ کر پورا کرنے والے، اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے، کہ رب نے خود تعریف کی اور کہا کہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. حلیم تھے، ایسے حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار کو. اواہن کہا، درد مند دل رکھنے والے، بہت آہوزاری کرنے والے، یا منیب، ہر حال میں ہر تکلیف میں اللہ کی طرف لوٹنے والے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے. تو رب نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ صفات بیان کی، اور سورہ ہود میں جیسے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. خود سپردگی کی اعلیٰ مثال تھے. آپ سے جب کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلم، مسلم ہو جاؤ، تو آپ نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا. ہم اس خود سپردگی کو کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سر ہمارے سوا اور کسی کے سامنے نہ جھکے، تمہارے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو اللہ کی محبت کے سوا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کی محبت پر کوئی اور محبت غالب نہ آئے. تمہاری زندگی کا مقصد صرف رب کی رضا ہو، تمہارے دل میں رب کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، یا تمہاری خواہشات رب کے حکم کے تابع ہو. یعنی جب اسلم کہا تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں. اسلم جو اب ہم ساری دیکھ رہے ہیں کہ خواہشات رب کے حکم کے تابع ہوں، دل میں اپنی رب کی ذات کے غلبے کے لیے ہی دل مچلے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی خواہش ہو، یا وہ جو ہم حضرت ابراہیم کی بات پڑھتے ہیں کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا مرنا اور تمہارا جینا صرف اللہ کے لیے ہو. تو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسلم کہہ کر مطالبہ کیا تو رب کا جواب آیا کہ حضرت ابراہیم نے جواب دیا
اور جواب بھی کیسا اعلیٰ دیا، اپنی ذات کی بالکل نفی کرتے ہوئے جواب دیا، اسلمت لرب العالمین، میں نے سب کچھ رب العالمین کے سپرد کر دیا. یعنی جس طرح عالم کی ہر چیز فطری طور پر رب کے سامنے مسلم ہے، اسی طرح میں بھی اس کے سامنے مسلم ہو گیا. میری اپنی ذات کچھ نہیں، میرا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگر دیکھا جائے، جو ہم نے ساری ان کی شخصیت دیکھی کہ کیسی خوبصورت شخصیت کہ رب العالمین نے ان کی ایسی تعریف بیان کی، تو ایسے چنے ہوئے بندے کو اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھنا شروع کریں تو ان کا زمانہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا ہے. یعنی تاریخ کے مطابق اندازاً حضرت ابراہیم علیہ السلام 2100 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے. اور اس چیز کو ہم بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2100 سال بعد کے زمانہ میں رہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 2100 سال پہلے کا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال بعد کے زمانہ میں اس وقت رہ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے اور ماحول میں آنکھ کھولی، اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ ایسا مادہ پرستی عروج پر، لوگ انتہائی دنیا کی محبت کا شکار، دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، اور سود خوری کی کثرت اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. اسی طرح ملک کی آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی. اونچے طبقے کے لوگ جن میں پجاری، عہدہ دار، فوجی افسر شامل تھے. اس کے بعد درمیانے درجے کے لوگ، تجارت، صنعت اور زراعت کرنے والے، اور سب سے نچلے طبقے کے لوگ جن میں غلام شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح حضرت ابراہیم کے معاشرے کو ہم تھوڑا سا اپنے سامنے وہ ماحول رکھیں. پہلی بات ہم نے دیکھی کہ مادہ پرستی، سود خوری اور دنیا کی محبت، اور پھر یہ طبقاتی تقسیم. تو کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی ہمارے ماحول میں موجود ہیں. مادہ پرستی ہمیں نظر آتی ہے، ہم خود اس کا شکار ہوتے ہیں. صرف دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا، اور پھر سود کی لعنت سے کوئی پوری دنیا میں ایسی ریاست موجود نہیں جو اس سے پاک ہو. اور اسی طرح طبقاتی تقسیم، کسی ملک میں زیادہ، کسی معاشرے میں کم، لیکن موجود ضرور ہے. اس سے سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے اور ماحول میں پرورش پائی، اس میں جو سب سے بری چیز تھی وہ یہ کہ وہ قوم رب کی وحدانیت سے بالکل عاری تھی. ہزاروں خداؤں کو خود سے گھڑ لیا تھا، اور ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے. بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا ہوتے، اور ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں تمام یہ جو عبادت کے طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم مراسم عبادت کہتے ہیں، انہی بتوں کے آگے بجا لائے جاتے تھے. جتنا بڑا خدا اس کے مندر پر اتنی زیادہ قیمتی نظریں پیش کی جاتی، اور پتھر کا خدا خود کو کچھ نہیں چونکہ کر سکتا تھا، تو اس کی نیابت میں مندر کے تمام امور پجاری سر انجام دیتے تھے. اس کی ایک مثال اگر ہم دیکھیں کہ ملک کی عدالت مندر تھی اور پجاری اس کے جج تھے. پجاری کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے، اور ملک کا اصل بادشاہ بھی بت ہی تھا. حکمران اس بت بادشاہ کی طرف سے حکومت کرتا تھا. اس طرح پتھر کے خداؤں کی طرح اس حکمران کی پرستش بھی کی جاتی تھی. تو یہ وہ ماحول تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پلے بڑھے، اور اسی وجہ سے جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے
تو وہ دعوت بہت بڑی زد پڑی شاہی خاندان پر، پجاریوں پر، اونچے طبقے پر، پورے معاشرتی معاشی سیاسی نظام اس سے متاثر ہوا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دعوت لے کر جب کوئی اٹھتا ہے تو اس کی زد سب سے پہلے ان پر پڑتی ہے جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جو جن کے پاس اقتدار ہے، کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے کسی بھی ٹھیک حق کی آواز سے، تو اس کو آپ پورا زور لگا دیتے ہیں اس کو دبانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا اگر کچھ نقشہ اپنے سامنے ہم لائیں تو والد آزر بادشاہ وقت نمرود کے خود وزیر تھے، شہر کے سب سے بڑے بت خانے کے نگران پجاری تھے حضرت ابراہیم کے والد، اور خود بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت بنانے والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم نے جس گھر میں پرورش پائی وہ بت پرستی سے بڑھ کر بت گری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ تو ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ جب جوان ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا دور آیا، تو آپ کا زیادہ وقت غور و فکر کرنے، تدبر، سوچنے اور نتیجے پر پہنچنے کی تگ و دو میں گزرتا تھا۔ آپ کا یہ مشغلہ بن گیا کہ آپ غور کرتے، اور یہ ہم سب جو نقشہ دیکھا اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گھر اور ماحول کی تربیت تو انہیں اللہ کے وجود سے آشنا کرنے والی نہیں تھی، وہ صرف عہد الست کے سبب اللہ کے وجود سے آشنا تھے۔ وہ عہد الست جو ہم سب نے اپنے رب سے لیا ہے، جب ہمارے رب نے ساری ارواح کو اکٹھا کر کے کہا تھا الستو بربکم، تو سب نے جواب دیا تھا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے وجود سے آشنا تھے، لیکن تفصیل جاننے کے لیے، رب کی پہچان کے لیے مستقل فکر مند تھے۔ اور اسی فکر مندی اور اسی اشارے میں آپ جوانی کی عمر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو ایمان دیا، یقین کی دولت دی، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب خلیل اللہ نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ خلیل اللہ کی اپنے باپ کو دعوت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ہم اس وقت ذرا تصور کریں کہ ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ کہ جب اس کا باپ خود اس ماحول، اس سارے جو بت پرستی ہے اس کا گڑھ ہے، اس کا نگران ہے، اس کا پجاری ہے، اس کو وہ بچہ بڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو راستہ، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہ وہ ایسا اس سارے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک دل سوزی ہے، کیا درد مندی ہے حضرت ابراہیم کے لہجے میں، کافر باپ کے لیے کیسی عزت ہے اور کیسا مکمل پیغام ہے، لیکن باپ اتنی دل سوزی والے اپنے بیٹے کی بات کے جواب میں بھڑک اٹھا، غصے سے بے قابو ہو گیا، اور باپ نے کیا جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ انت راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور پھر سزا سنا دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ خلیل اللہ کے اس نے جب اس حضرت ابراہیم نے جب دیکھا، جب یہ جواب سنا،
اور جب سمجھ لیا کہ ان کا باپ، ان کا والد کسی طرح بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے باپ کو الوداع کہہ دیا اور الوداعی سلام کہہ کر رخصت ہو گئے، ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں جب آپ پر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے استغفار کرنے کے اس وعدے سے برات کا اظہار کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی سورہ توبہ میں فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی برات، یعنی اس وقت اگر استغفار کا وعدہ کیا تھا، یہ کہا تھا، تو وہ اس امید پہ کیا تھا کہ حضرت شاید کہ میرا باپ ایمان لے آئے، لیکن جب یہ یقین ہو گیا تو پھر اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر رب کی طرف دعوت اپنی قوم کو دی اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر وہ جو قوم کے ساتھ سارا مکالمہ ہے وہ بھی بڑا ہی انسان کے دل کو چھوتے ہوئے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنے دل سوزی سے اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے سامنے تصور کریں کہ اس مکالمہ کرتے ہوئے ایک اکیلا ابراہیم اور اس کے باپ بھی اور اس کی پوری قوم دوسری طرف مخالفت میں، اور کتنی بہادری سے یہ مکالمہ جاری ہے کہ تم ہمارے اس کے جواب میں پھر کیا کہنے لگے، تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ بالکل ایسے جیسے آج کے ماحول میں ہم بالکل کوئی خلاف توقع بات سنیں، ماحول سے بالکل ٹکراتی بات سنیں تو ہم اگلے سے کہتے ہیں مذاق کر رہے ہو۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم نے کو بھی ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کا کیا جواب تھا؟ دل لگی نہیں کر رہا، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ میں ہر قیمت پر اس کی گواہی دوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم کے ساری جو بات کہی گئی ہے اس سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، میں اس بات کی گواہی ہر قیمت پر دوں گا، میری زبان گواہی دے گی، میرا عمل گواہی دے گا، اللہ کی خاطر میری قربانی گواہی دے گی، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، اس کے بعد تم یہاں سے پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اب یہ تدبیر کی بات جب آتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم نے اس وقت تو کہا کہ میں تدبیر کروں گا، لیکن ساتھ ہی اگلی تدبیر پر اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا تھی کہ جس دن تہوار تھا، اب ہم اس سارے واقعے کو ہم نے بہت پہلے سے سنا ہوا ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں، لیکن آج ایک دفعہ پھر اس ساری چیز کو اپنے تصور میں کرتے ہوئے سنیں اور سوچیں کہ تہوار کا دن آیا، لوگ ہجوم در ہجوم شہر سے باہر تہوار منانے کے لیے نکل گئے، اور جو بت کدہ تھا اس میں نہ کوئی پجاری رہا اور نہ کوئی محافظ، خالی بت کدے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہوئے، ہاتھ میں ایک کلہاڑا، اور بت کدے کے وسیع حال میں جو ایک بڑا بت نصب تھا، اس کے دونوں طرف ایک ترتیب سے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان سب کے سامنے وہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کی مٹھائی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے کسی بت کا کان کاٹا، وہ جو مورتیاں اور وہ جو مجسمے وہ سب چیزیں تھیں، کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا بازو توڑا، اور پھر کیا کیا کہ سب مٹھائیاں اٹھا کر بڑے بت کے سامنے ڈھیر کرتی، اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ اب آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ جب یہ پجاری اور یہ عقیدت مند لوگ بتوں کی یہ تباہی اور توڑ پھوڑ دیکھیں گے تو اس کا فوری نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بتوں کی وجہ سے جو ان کے دل روشنی سے محروم ہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور سوچیں کہ ایسے بے بس اور ناکارہ ہمارے خدا تو نہیں ہو سکتے، یقیناً خدا وہ کوئی ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم، یہاں پر ہمیں یہ بھی رک کر سوچنا چاہیے کہ یہ کچھ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بلکہ ان کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ جب وہ یہ سب کچھ کریں گے تو اذیت دیے جائیں گے، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جذبہ تھا رب کی خاطر کچھ کر گزرنے کا، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تدبیر سوچی اس کو کر گزرے۔ سر شام جب پجاری واپس لوٹے اور انہوں نے بت کدے کی تباہی دیکھی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جیسا کہ امید تھی کہ ایسا ہوگا۔ جو وہاں کے صاحب اقتدار تھے ان کو پتا چلا، سب پہنچ گئے اور سب حیران تھے کہ یہ کیسے کوئی ایسا کچھ کر سکتا ہے، یقیناً جس نے کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمان کی قوم کے ہی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم ان بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کر چکے تھے، لیکن وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ غیر سنجیدہ سی بات ہے اور خود ہی ایک جوان ہے جس کے سر پہ چڑھ گئی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو ان لوگوں نے پھر صاحب اقتدار لوگوں کو یا وہ جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں کو بتایا کہ ہاں ایک ہے ایسا نوجوان جو ہمارے بتوں کی برائیاں کیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر مقدمہ ان پر بنایا گیا، آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پیش کر کے جب پوچھا جاتا ہے، کیا قرآن مجید کے الفاظ ہیں انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ بت کدے کا یہ سارا منظر دیکھیں، تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کے جسم ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے ان کے، اور ان میں سے بڑے کے کندھے پر کلہاڑا اور اس کے ساتھ مٹھائیوں کے ڈھیر، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے، جو بڑا بت ہے تو جن بتوں کے آزاد توڑے گئے ان سے پوچھ لیں کہ تم پر یہ قیامت کس نے ڈھائی ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ کام میں نے نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے پلٹا رہے ہیں اس چیز کو کہ ان نام نہاد خداؤں کی بے بسی واضح کرنے کی غرض سے کہ ان بتوں سے پوچھیں۔ اور جب یہ والی بات حضرت ابراہیم نے دلیل کے ساتھ کہی کہ ان بتوں سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ ان پر کس نے ظلم کیا ہے، یہ کیسے بت ہیں جو، یا یہ کیسی بگڑی بنانے والے ہیں آپ کے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے یا جو بول کر آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کی اس بات نے ان لوگوں کے دلوں پر اثر کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، دماغ کے تاروں کو شدت سے ہلایا حضرت ابراہیم کی بات نے، اور انہوں نے کچھ دیر کے لیے سوچا کہ واقعتاً جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ ہماری کیا بگڑی بنائیں گے، ہماری کیا قسمتیں بنائیں گے۔ لیکن پھر ان کے سامنے جاہلیت اور عصبیت آڑے آ گئی، دلوں پر اثر کی گئی بات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ کر دوبارہ پلٹ آئے اور کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہی ہے بولتے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں ہم رک کر اگر سوچیں کہ جاہلیت عصبیت یا صرف جاہلیت کیسی بری بلا ہے کہ جب یہ کسی کے پر اپنا قبضہ کر لیتی ہے، کسی کے دل پر، کسی کے دماغ پر، تو انسان کو کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے۔ انسان حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے
ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ پارٹی اور فرقہ اور برادری اور ان سب کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود جو تعصب ہوتا ہے، جو جہلیت ہوتی ہے، جو اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ غالب آ جاتے ہیں اور انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے سب کچھ کہنے کے بعد جو دلوں پر بات نے اثر کیا تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ان کا جو تعصب تھا وہ ان پر غالب آ گیا۔ تو دھیمے ہو کر بولے اور کہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے خدا بولا نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور وار کیا، ایک اور کاری ضرب لگائی کہ جو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور کیوں ایسا کوئی تمہارے نقصان نہیں کر سکتی، تو ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو پھر یک زبان ہو کر بولے اور حضرت ابراہیم کے لیے سزا کا اعلان کر دیا، جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی سزا جب یہ تجویز کی گئی کہ جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، تو در حقیقت وہ حق کو جانتے تھے، لیکن اپنی عصبیت، اپنی جاہلیت، اپنے تعصب کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر کیا وہ منظر ہوگا اس کا بھی ہم ذرا تصور کریں کہ شعلے بھڑکائے گئے، ایک لکڑیوں کے انبار کو آگ لگائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک آج کل کی کرین نما چیز ہوتی ہے، جنگوں میں استعمال ہوتی ہے، چیزوں کو دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں وہ تیار کی گئی اور قید خانے سے حضرت ابراہیم کو لایا گیا، جن کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اور اس میں لا کر اس میں پھینکا جانے لگا۔ تو اس وقت پھر ہم خود تصور کریں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، یا نارو کونی بردم و سلاما، اور جو چیز لوگوں نے حق کو ناکام کرنے کے لیے جو سب کام کیا تھا، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا، وہ انہی کے خلاف حجت بن گئی، اور حضرت ابراہیم شعلے بجھ گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام بالکل خیریت کے ساتھ آگ سے نکل آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر خود ان پر الٹ دی تو حضرت ابراہیم کے لیے ان لوگوں نے ایسا اپنے غصے میں بجائے اس کے کہ وہ اس حق کی طرف پلٹتے، اپنی مزید زہر اگلنے اور اپنی پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح سے اس شخص سے جان جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے لیے بڑی ہی مشکل چیز ہوتی ہے ہجرت، ہم سب جانتے ہیں، وطن کو چھوڑنا، وطن سے نکل کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے اور مستقل سفر کی صعوبتیں اٹھائیں، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرتے رہے، اور اس سفر میں حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے اس کے سوا کوئی ایک شخص بھی نہ تھا جو ایمان لایا اور آپ کا ساتھ دیتا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ہی خوبصورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی۔ ساری جوانی ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے اور اللہ کی طرف بلانے میں بیت گئی، جوانی ڈھل گئی، کالے بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا۔ آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، جب کہ وہ مایوس ہو چکے تھے اولاد سے۔ آپ کی عمر 86 برس تھی، اور جب رب نے اس مایوسی کے بعد
اولاد عطا کی خوشی سے نوازا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس کی جدائی سے آزمایا۔ اللہ نے حکم دے دیا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے نوزائیدہ بچے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو ریت پر لٹا کر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان بھاگ کر اور پھر ان پر چڑھ کر یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی گزرتا ہوا قافلہ نظر آ جائے یا کسی چشمے کا سراغ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس دوڑ کو قبول فرمایا اور بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے وہ چشمہ جاری فرمایا جو 4000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھرپور ہے پانی سے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ بالکل بیٹا جو اس عمر کو ابھی چھوٹا تھا تو اس سے جدائی کہ ان کو الگ چھوڑاؤ، اور پھر جب وہ بیٹا ذرا بڑا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر میں پہنچے تو بوڑھے باپ کی ایک اور کڑی آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں انبیاء کے خواب رب کا حکم ہوتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب بندے کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار دکھایا، اور آخر اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں، اور جب وہ خواب سناتے ہیں تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے، کیا خوبصورت بات کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بڑا ہی سبق ہے ہمارے لیے اس چیز میں کہ بیٹے کیسی تربیت کی تھی اکلوتی ماں نے اکیلے اس کو پالتے ہوئے، کہ باپ ابھی وہ جوانی کو شروع ہی اس کی جوانی ہوئی تھی، تو ایسی باپ کو کی ایسی بات پر جواب میں کچھ اور نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، جو حکم ہے وہ کر دے، اور ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ بڑا انسان ہل کر رہ جاتا ہے جب وہ اس سارے قصے کو پڑھتا یا سنتا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ سنا بھی اس قصے کو کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم خواب کے ذریعے دکھایا گیا تو دونوں باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر کے سپرد کر دیا۔ باپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کر دوں گا، اور بیٹے نے رب کے حکم کے سامنے سر ہلانے تک کی جرت نہیں کی۔ تب باپ نے بیٹے کو اٹھایا اور منہ کے بل زمین پر پچھاڑ دیا تاکہ جب پوری قوت سے گلے پر چھری چلانے کا وقت آئے تو بیٹے کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو باپ کی قربانی کے جذبے میں کمزوری نہ پیدا کریں۔ اور پھر باپ بیٹے کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کے آگے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے سپرد کر دینا، اور بیٹے کا اس پر بالکل تیار ہو جانا، رحمت الہی جوش میں آئی، اور پروردگار کو اپنے ان دونوں بندوں پر کیسا پیار آیا کہ پروردگار نے پکارا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ساتھ کہا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم بے شک ہم بہترین نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے جس میں وہ ساری بات بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب مناسک حج کا حکم دیا گیا تو شیطان نے صحیح کی جگہ پر ان کے سامنے آ کر دوڑ لگا دی۔ حضرت ابراہیم اس پر سبقت لے گئے، پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری اور اسی مقام پر اپنے بیٹے کی ایک جانب گرا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیض پہن رکھی تھی، انہوں نے عرض کیا اے میرے ابا
آپ کے پاس میرے کفنانے کے لیے میری اس قمیص کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں، آپ اسے اتار لیجئے تاکہ آپ مجھے اس میں کفنا سکیں۔ وہ قمیص اتارنے کے لیے تیار ہوئے، انہیں پیچھے سے آواز دی گئی، اے ابراہیم یقیناً تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈا تھا۔ تو یہ تھی وہ قد صدقت الرؤیا کی ساری داستان، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کی تھی اس میں کامیاب کر دیا، اور اس کامیابی سے اگر ہم یہ سمجھ سکیں آج کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہلے دن سے آخر تک قربانی اور اثار کی داستان تھی، جو ہم نے مختصراً ابھی شروع سے اب تک دیکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر جو تھا، اس نے صبر قیامت تک کے لیے قربانی کا استعارہ بن گیا، اور کیسے وہ اسی طرح کے مینڈا آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اسماعیل کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری فرما دی کہ اسے مناسک حج میں شامل فرما دیا کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ قربانی دینے کی وسعت رکھتے ہوں تو انہیں اپنے گھروں میں قربانی دینے کا پابند کر دیا۔ اور یہ ایسی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بغیر کسی رکاوٹ کے آج تک چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی۔ اب ہم ذرا اگر یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی قربانیاں، اس قربانیوں کے جواب میں رب جب آزماتا ہے تو خوب آزماتا ہے، لیکن جب آزمائش پہ پورے اترتے ہیں رب کے محبوب بندے تو رب ان کو انعامات بھی دیتا ہے۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اس میں سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ سنت کو بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، جس کا ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ آپ کا ذکر خیر بھی، آپ کی تعریف و توصیف بھی آنے والی نسلوں میں زندہ رکھی، اور جو کام قربانی کا اور اس کے فدیے کے طور پر مینڈے کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا، اس کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جس طریقے سے حج کیا جاتا تھا، مناسک حج اسی طرح ادا ہوتے رہے، اور ان میں ہمیشہ قربانی شامل رہی، اور قربانی کے جانور مینا میں اسی جگہ ذبح کیے جاتے رہے جہاں قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے بھی اس طریقے کو اسی طرح قائم رکھا، بلکہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کے سے لے کر تقریباً 4500 سال گزر چکے، یہ عمل مستقل ہوتا رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ اگلا انعام کیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے سلامتی لازم کرتی۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم محمد اور اس کی آل پر درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا۔ تو یہ کروڑوں مسلمان روز اس بات کو دہراتے ہیں۔ آپ کی یہ ایک بہت بڑا آپ کے انعام تھا۔ تیسرا انعام کے طور پر بیٹا اسحاق عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی اللہ کی راہ میں، جو خود سپردگی کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی تھی، اس سے رب نے خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ نبی بھی ہوں گے اور صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ تو قربانی کا انعام حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بات ہمیں دیگر جگہوں سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اگلا انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے عرض کیا کہ یہ امامت کا منصب صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد بھی اس سے نوازی جائے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ وعدہ ان لوگوں کو نہیں کے لیے نہیں ہے جو ظالم ہوں گے۔ یعنی آپ کی امام یہاں پر رک کر ہمیں بہت ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کی امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت آپ کی صفات کے ساتھ مشروط ہے، آپ کی ذات یا آپ کے نسب کے ساتھ نہیں۔
یہود ہوں، نصارہ ہوں یا قریش کے مشرکین ہوں، وہ صرف نسب کی وجہ سے فخر کرتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو ظالم ہو، گرچہ آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ اور تو صاف مطلب ہے کہ جو لوگ حسن عمل سے محروم ہیں اور حضرت ابراہیم کے دین پر قائم نہیں ہے، ان ظالموں سے اللہ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما میں سب کو شامل کیا، لیکن صرف وہ لوگ جو آپ کے حقیقی پیشوا ہوں، حقیقی طور پر آپ کی روش پر قائم ہوں۔ پھر اگلا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا، خانہ کعبہ کو مرکز اور امن کی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا، آپ کی اولاد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اسے قبلہ ٹھہرایا گیا، اور اس قبلہ یعنی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنا دیا، مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کی تعمیر فرمائی تو اس کے چاروں طرف کچھ پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جگہ آباد ہوئی، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کی رونقیں اگر وہ کسی وجہ سے بے رونق ہو جائے تو مسلمانوں کے دل کس طرح سے کھنچتے ہیں۔ اگلا انعام کیا تھا؟ مقام ابراہیم کو خاص حیثیت دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا حکم دیا۔ ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر کی تھی، اور حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کے نشان اس میں ثبت ہو گئے، اور 4000 سے زیادہ زمانہ گزر گیا، آج بھی خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات سمیت بیت اللہ کے سامنے وہ موجود ہے، اور اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ تو ہر طواف کے بعد مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگلا انعام کیا تھا؟ بیت اللہ کی تولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس گھر کو وہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اور ایک بہت بڑا مقام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کو بیت اللہ کا متولی بنایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، خلیل کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنا کر شریعت کے راستے پر چل نکلا، چنانچہ رب نے اسے اپنا دوست بنا لیا اور وہ مقام عطا کیا کہ جو کسی اور کو نہ مل سکا تھا۔ خلیل اصل میں ہم کہتے ہیں جس کے دل میں سوائے اللہ کے ہر قسم کی محبت جس کے دل سے نکل جائے، جس کا دل اللہ کے سوا ہر محبت سے خالی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام حضرت ابراہیم کو دیا۔ خلیل اللہ کا سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا وہ یہ کہ ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو انہیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی اور غیر اللہ سے بالکل لا تعلقی کا جو اعلیٰ معیار حضرت ابراہیم نے قائم کیا، اسے آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حضرت ابراہیم کی ملت کے اتباع کا حکم دیا۔ ہم اکثر ملت ابراہیمی کا لفظ سنتے ہیں، یعنی ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا دین، ان کا طرز عمل، ان کا ضابطۂ حیات۔ رب نے ان کے طریقے کی پیروی کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا پسند کیا اور کہا کہ پیارے نبی کو حکم دیا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور خود آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم دیا۔ یہ خلیل اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خلیل اللہ نے رب کے تمام احکامات کی تعمیل بغیر کسی ترغیب اور ترہیب کے کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم جتنے احکامات دیکھیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ یا حکم دیتے ہیں یا ان کی اشارہ کرتے ہیں یا خواب دکھا دیتے ہیں۔ باقی جہاں بھی ہم کسی کے لیے حکم، ہمیں بھی قرآن میں جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس میں کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، کہیں جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی ہے اور ساتھ کہا گیا یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ لیکن اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ نے
کسی بھی ترغیب اور کسی بھی ترہیب کے بغیر صرف حکم احکامات دیے ہیں. یہ ایک مختلف چیز ہے جو باقی یوں سے ہمیں فرق نظر آتی ہے حضرت ابراہیم کے معاملے میں. یعنی جب جس کو دوست بنایا جاتا ہے اس کو صرف کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کے ادھر ادھر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اس مختصر سی بات چیت میں حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں اگر کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی، بہت بڑی قربانیاں، اس کے بعد رب کی خاطر ہم سوچیں کہ ہم کیا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وقت بدلا ہے لیکن رب کی خاطر دین کو اپنی زندگیوں میں، اپنے ساتھ والوں کی زندگیوں میں، معاشرے میں قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، امت مسلمہ پر ہے. ہم اس کے لیے کون کون سی قربانیاں دیتے ہیں یا دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے. وہ قربانی جو ہم 9 دن بعد 10 ذی الحجہ کو کرنے جا رہے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیں کہ کہیں محض رسمن تو اس کام کو نہیں کرتے، یا محض ہم نے اپنے آبا کو اس کام کو کرتے دیکھا تو ہم بھی کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنے مہنگے سے مہنگا جانور دینا اور اس کو رشتہ داروں میں مشہور کرنا کہ ہمارا اتنے کا آیا ہے. ہم ایسی چیز کا تو شکار نہیں ہو گئے. یا شعور کے ساتھ غور کرتے ہیں کہ یہ قربانی تو در حقیقت یاد ہے اس بڑی قربانی کی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. اصل روح قربانی کی در حقیقت جذبہ ہے، تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے. اللہ کے سامنے ہمارے جذبات یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ آپ کے حکم کے سامنے ہم اپنا آپ قربان کر دینے کو تیار ہیں. آپ حکم کریں تو ہم اپنی گردنیں پیش کر دینے کو تیار ہیں، لیکن چونکہ آپ ہی نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس کے فدیے کے طور پر جانور کی ہمیں نعمت دی ہے تو ہم یہ جانور قربان کر رہے ہیں. لیکن رب کو اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، رب کو یہی والا تقویٰ پہنچتا ہے، رب کو یہی جذبہ پہنچتا ہے، رب کو یہی ہمارا دل کا خلوص مطلوب ہے. تو جب اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں گے تو ظاہری بات ہے جانور کی گلے پہ چھری پھرنے کے ساتھ ہمیں یہ خیال آئے گا کہ یہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو محبت ہے مال کی اور دنیا کی چیزوں کی، ان سب کو ہمیں قربان کر دینا ہے اور رب کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. یہ جذبہ ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان لگنے لگے گا. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ جب ناکام ہو جاتا ہے مسلمانوں کو ان کی عبادتوں سے روکنے میں اور ان کی یہ زکوٰۃ اور صدقات اور قربانی اور روزہ اور حج اور سب چیزیں، تو وہ اپنا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ اس میں سے روح کو نکال دیتا ہے اور اس کی صرف ظاہری شکل کو خوشنما بنا دیتا ہے. ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہماری ساری تگودو بھی اسی ہتھ کنڈے کا شکار تو نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے پورے حج کا وہ جو سارا نظام ہے، وہ منا جانا، وہ طواف کرنا، وہ مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنا، وہ صفا مروہ کی سعی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا اس قربانی کو کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چلتا آیا اور قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانی کا کوئی ایسا معیار پیش کرنے والے ہوں کہ رب اس کو قبول کر لے. دین کے راستے پر انسان جب چلتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، خلیل اللہ پر بھی آئیں. جو آزمائش میں پودا اترے گا انعامات سے نوازا جائے گا. خلیل اللہ کو بھی نوازا گیا، لیکن دنیا اور آخرت کے ان انعامات سے قبل قربانیوں کے مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا. قربانی تو نکلا ہی قرب سے ہے، یعنی کچھ ایسا کر لو
کہ رب کا قرب مل جائے. ہر کام کے لیے ایسے مخلص ہو جاؤ کہ عمل کو قبولیت مل جائے. اور جب اس راستے میں قدم رکھو تو دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر بہترین انداز میں رب سے دعائیں کی تھیں. اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو. ہم نے اس وقت میں پچھلے پورے 1 گھنٹے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کہا جائے کہ نہیں وہ تو ایک نبی ہی ایسا کر سکتے تھے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، اگر حنیف تھے، اگر حلیم تھے، قلب سلیم رکھتے تھے، تو ہم بھی ان ساری صفات کو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے لیے بس ایک عزم کی ضرورت ہے. اور پھر ان ساری صفات کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست کہا تو ہم بھی اللہ کے رنگ میں رنگ کر، اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے اپنا سب کچھ آپ کے سپورٹ کر دیا، ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم بھی اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اپنے مال کو قربان کر کے اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین میں لگا کے ہم بھی قربانی کے اس جذبے یا اس کی روح تک پہنچ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور جو سیرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس کا کچھ شوق پیدا، اس کو سیکھنے، اس سے سبق حاصل کرنے کا کچھ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دیں، ہمیں اپنا سب کچھ اپنی راہ میں قربان کر دینے کا حوصلہ عطا کریں، ہمیں دکھاوے اور ریا اور شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رکھیں. اور روز قیامت ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے پاس بھی اپنے رب کی راہ میں دیے گئی کوئی اس کی راہ میں قربان کی ہوئی کوئی متاع ہو جس کو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.